الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں طالب علم ساتھیوں سماعت فرمانے والی با پردہ و با حیا ماؤں بہنوں جامعہ نعمانیہ کے سالانہ جلسہ میں پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر دوسری مرتبہ آپ سے
مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دستار بندی کا پرمسرت موقع ہے۔ موجودہ مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند معروضات اس مختصر سی تمہید کے ساتھ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی انگنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسری کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی لاتعداد نعمتیں جنہیں انسان شمار کرنا چاہے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت بظاہر ایک نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ آنکھ بظاہر ایک نعمت ہے، لیکن اگر اللہ دے کے لے لے اور کسی کی آنکھ کی بینائی جاتی رہے، بصارت سے محروم ہو جائے، اس سے پوچھئے وہ کس قدر نعمتوں سے محروم ہوا ہے۔ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اتنا ضرور ہے کہ سب سے بڑی نعمتیں، لا تعداد اور غیر متناہی نعمتوں میں قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ ذہنوں میں سوال کا پیدا ہونا فطری سی بات ہے، یہ سب سے بڑی کیوں ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن سب سے بڑی نعمتیں کیوں ہیں؟ سادہ سا جواب یہ ہے، اللہ نے نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن کے بعد ہدایت کو فقط انہی دو کے ساتھ باندھ دیا۔ پہلے دیگر آسمانی کتابیں تحصیل ہدایت کا ذریعہ تھی، نزول قرآن سے سب منسوخ ہو، نبی آخر الزمان کی تشریف آوری سے قبل انبیاء سابقین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے راہ ہدایت ملتی تھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی تھی۔ صاحب قرآن کی تشریف آوری سے سب انبیاء کی تعلیمات منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے قرآن اور صاحب قرآن سے لے۔ مشکات شریف میں روایت آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے
ان کے پاس تورات کے کچھ صفحات پرانے اور پوسیدہ اوراق تھے، ان پہ تورات کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، وہ مزاج شناس نبوت تھے، اللہ کے نبی کا مزاج سمجھتے بھی تھے اور ان کا مزاج نبی کے مزاج کے موافق بھی تھا، سب سے زیادہ موافق۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نبی و صدیق کے حاشیہ پر ایک روایت ذکر کی۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسؤنی قط، لوگوں یہ بات سن لو، ابو بکر کی سوچ بھی کبھی میری سوچ کے ناموافق نہیں ہو۔ مزاج شناس نبوت تھے، سمجھ گئے حضور ناپسند کر رہے ہیں، اور کوہنی مار کے اشارہ کیا کہ حضور کا چہرہ انور دیکھو۔ حضرت عمر کو بھی سمجھ آ گئی کہ آپ غصے میں ہیں، وجہ نبوت متغیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وہ کلمات دہرائی جن کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جتنا بھی غصہ ہوتا تھا حرن ہو جاتا۔ حضرت عمر نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ اللہ کے نبی کا غصہ جاتا رہا۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اصل بات بتا فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، عمر سن لو، اگر آج موسیٰ بھی روئے زمین پہ زندہ ہوتے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ روئے زمین پہ زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ بعض لوگ یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا نا حضور نے کہا اگر موسیٰ حیات ہوتے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، تو پتہ چلا موسیٰ زندہ نہیں ہے۔ حیات انبیاء کے عقیدہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں۔ حیات انبیاء کے عقیدہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں زندہ ہو، اس دنیا میں زندہ ہو۔ عالم برزخ وہ ان کی زندگی کا زمانہ ہے، قبر ان کی زندگی کا مکان ہے۔ وہ اس جہان میں زندہ نہیں، اس جہان میں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی اس جہان کے بارے میں فرما رہے ہیں جسے دار التکلیف کہا جاتا ہے، جہاں اعمال کیے جاتے ہیں۔ وگرنہ مسند ابو یعلا الموصلی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں حیات ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ نماز لذت کے طور پہ پڑھی، مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں، لذت کے لیے پڑھتے ہیں۔
تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ صاحب تورات بھی ہوتے تو وہ تورات کو چھوڑ کے قرآن کی طرف رجوع کرتے، آپ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے ہدایت نہیں، قرآن سے ملتی ہے۔ اور صاحب قرآن کے آ جانے کے بعد ایمان سب نبیوں پہ لایا جائے گا، لا نفرق بین احد من رسولی، مگر اتباع فقط صاحب قرآن کی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، خاص میری اتباع، فاتبعونی، یہاں فاتبعوا النبی نہیں فرمایا، فاتبعوا الرسول نہیں فرمایا، بلکہ واحد متکلم کی ضمیر ذکر کی۔ انہیں کہیے فاتبعونی، خاص میری اتباع کریں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی فاتبعوا النبی کیوں نہیں کہا؟ فاتبعوا الرسول کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال اپنی حیات طیبہ میں یہ وضاحت فرما چکے تھے کہ میری امت میں 30 کاذب نہیں کذاب پیدا ہوگے، 30 داجل نہیں دجال پیدا ہوگے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات پلے باندھ لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فاتبعوا النبی نہیں فرمایا کہ کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اس نبی کے لفظ کو اپنے اوپر فٹ نہ کر سکے۔ فاتبعوا الرسول نہیں فرمایا کہ کوئی رسالت کا جھوٹا دعوے دار اپنے اوپر منطبق کر اپنی اتباع کی طرف مائل نہ کر سکے، بلکہ فرمایا انہیں کہو فاتبعونی، خاص میری اتباع کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کا کامل اظہار فرمایا اور اس حقیقت کو بھی کھول کے ذکر کر دیا کہ اب اللہ کی محبیت ہو تب، اللہ کی محبوبیت ہو تب، اور اس کے نتائج یغفر لکم ذنوبکم ہو تب، وہ صاحب قرآن کی اتباع سے بندے ہوئے ہیں۔ ایمان سب نبیوں پہ ہوگا مگر پیروی فقط محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، قرآن اور صاحب قرآن اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت قرآن اور صاحب قرآن سے بندی ہوئی ہے۔ روز اول سے ہی تحصیل ہدایت کے 2 سلسلے جاری کیے گئے، ایک کو کتاب اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو رجال اللہ کہتے ہیں۔ سلسلہ کتاب میں تمام آسمانی کتابیں آتی ہیں، صحائف آتے ہیں۔ سلسلہ رجال میں تمام انبیاء و رسل آتے ہیں، مگر قرآن کریم کے نازل ہونے سے سلسلہ کتاب کے پہلے تمام افراد منسوخ ہوئے، فقط قرآن کریم ایمان اور عمل دونوں کے لیے رہا۔ اور صاحب قرآن کی تشریف آوری سے جتنے بھی رجال انبیاء و رسول تشریف لائے، سب کی تعلیمات ناقابل عمل ہوئی۔ اگر کسی نبی کی تعلیم پہ آج عمل کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس نبی کی تعلیم ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کے قرآن نے اسے ذکر کر دیا، پھر انکار نہیں کیا، نہ صراحتاً نہ دلالتاً۔ اللہ کے نبی نے ذکر کر دیا، انکار نہیں کیا، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، پھر ہمیں حکم ہے اب تم بھی عمل کرو، اس لیے کہ اب وہ تعلیم پہلی شریعتوں کی نہیں رہی، محمد مصطفیٰ کی شریعت کی بات ہے۔ پہلی شریعتوں کی نہیں رہی، نسبت بدل گئی۔
اور جب نسبت بدل جاتی ہے حقیقت بدل، بے شک جب نسبت بدل جاتی ہے حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسری کو صاحب قرآن کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی اس وجہ سے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت انہی دو کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ جسے چاہیے قرآن اور صاحب قرآن سے لے لے، جسے چاہیے قرآن اور صاحب قرآن سے رجوع کرے، ہدایت ملے گی۔ قرآن کتابوں میں عظیم ہے، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم ہے۔ قرآن پر وحی ربوبیت ختم ہے، صاحب قرآن پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔ قرآن آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے، صاحب قرآن جمیع انبیاء کے خاتم ہے۔ قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن صاحب معراج ہے۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن کتابوں میں رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صاحب قرآن نبیوں میں رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ کتابوں میں قرآن عظیم ہے، نبیوں میں صاحب قرآن عظیم ہے۔ اور کہنا چاہوں گا قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ توجہ اور ذوق سلامت ہو تو ایک نقطہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے، انبیاء کی سیرتوں میں فقط سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ پہلی تمام کتابیں غیر محفوظ ہیں، اور غیر محفوظ کیوں نہ ہوتی؟ اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ جب ان کتابوں کی حفاظت کی باری آئی، اللہ نے ذمہ انہی کتابوں کے حاملین کو سونپ دیا، انسانوں کے سپرد کر دیا۔ انسان فانی، حفاظت اور کتاب باقی نہ رہ سکی۔ جب قرآن کی باری آئی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس خاص ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے نزلنا من التنزیل، جو قرآن کی خصوصیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل بھی ہم نے کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے پہلی کتابیں محفوظ نہ رہ سکی، اس لیے کہ محافظ فانی تھے، فقط قرآن محفوظ رہا اس لیے کہ محافظ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے، فقط قرآن محفوظ ہے۔ اور کہنا چاہوں گا جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پہ حافظ فقط قرآن کے مل سکتے ہیں، کسی اور کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ حفظ کے لیے متن کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ جب باقی کتابوں کا متن ہی محفوظ نہیں تو حافظ کہاں سے آئے، حفظ کہاں سے کیا جائے؟ سرگودا کی بائبل اور ہے، پنڈی بھٹیا کی بائبل اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے، اوکاڑا کی بائبل اور ہے، ملتان کی بائبل اور ہے، کراچی کی بائبل اور ہے، لیکن کیا کہیے اللہ کے قرآن عرب کا
بھی وہی، عجم کا بھی وہی، شرق کا بھی وہی، غرب کا بھی وہی، شمال کا بھی وہی، جنوب کا بھی وہی، فرش کا بھی وہی، عرش کا بھی وہی۔ سبحان اللہ۔ قرآن 1400 سال پہلے کا بھی وہی، قرآن 1400 سال بعد کا بھی وہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اور اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پر حافظ فقط قرآن کا ملے گا اور کسی کتاب کا نہیں مل سکتا، اس لیے روئے زمین پر حفاظ فقط قرآن کے ہیں اور کسی کتاب کے نہیں ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرہ میں آج کا لبرل، آج کا سیکولر، آج کا تجدد پسند، آج کا عصری تعلیم زدہ انسان کہتا ہے کہ قرآن کریم کا حفظ یہ وقت کا ضیاع ہے، قرآن کریم کا حفظ یہ جبر ہے، قرآن کریم کا حفظ یہ مشقت میں ڈالنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کا حفظ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، قرآن کریم کا حفظ ہماری اخروی ضرورت ہے۔ وضاحت میں نہیں جاتا، پھر کسی موقع پہ ذکر کروں گا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حافظ آمینہ کے لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے۔ قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا، قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، قرآن کے ذریعے برکت حاصل کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے، رب العالمین سے روح الامین کے سینے میں آیا، تنزیل من رب العالمین، نزل به الروح الامین، روح الامین کے سینے سے رحمت للعالمین کے سینے میں آیا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں روایت ذکر کی، جبریل آمینہ کے لال کے پاس پہلی وحی لے کے آئے جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، آگے عرض کیا حضور اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبریل نے آپ کو صفحہ نہیں پکڑایا بلکہ روح الامین نے رحمت للعالمین کے سینے سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، اور حضور کہتے ہیں جبریل نے سینے سے سینہ ملا کر غطنی ثلاثاً، 3 مرتبہ پھینچا، دبایا۔ امام بخاری لکھتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ اس کے بعد پھر جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آمینہ کے لال کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری ہو گئی، تو قرآن سینے سے سینے میں آیا، رب العالمین کی ذات سے روح الامین کے سینہ میں، روح الامین کے سینہ سے رحمت للعالمین کے سینہ میں، رحمت للعالمین کے سینہ سے اصحاب سید المرسلین کے سینوں میں۔ قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں اترا، پہلی وحی کتابی شکل میں اترتی رہی، وہ یک بار آئی، وہ ایک دفعہ آئی، قرآن یک بار نہیں آیا۔ ہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یک بار نازل ہوا، لیکن آسمان دنیا سے حضور کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے حساب سے، تقاضے کے لحاظ سے، بحسب المصالح
بکھر کے آیا جمع ہو گیا. اور کہنا چاہوں گا قرآن کریم منتشر ہو کے آیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آیا, اور ایسا جمع ہوا اسے کوئی بھی آج تک بکھیر نہیں. بے شک. اور پھر اس نے جمع ہونا تھا, کتابی شکل میں آنا. اس لیے کتابی شکل میں آنے سے پہلے اللہ نے کہا ذالک الکتاب. کتابی شکل میں آنے سے پہلے مستقبل میں اس کی جو پوزیشن ہونا تھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا, تاکہ خلفائے ثلاثہ کے اس عمل پہ کوئی انگشت تنقید دراز نہ کر سکے. پہلی وحی کتابی شکل میں آئی, قرآن کلامی شکل میں آیا. پہلے انبیاء اور رسول پر وحی کتابی شکل میں آئی, قرآن کلامی شکل میں آیا. اللہ نے کلام کیا, روح الامین نے محفوظ کیا, روح الامین نے کلام کیا, رحمت للعالمین نے محفوظ کیا, رحمت للعالمین نے کلام کیا, اصحاب سید المرسلین نے محفوظ کیا. پہلے انبیاء اور رسول پر وحی کتابی شکل میں آئی, حضور پہ کلامی شکل میں آئی. سوال یہ ہے پہلے انبیاء اور رسول پر وحی کتاب کی شکل میں آئی, کلام کی شکل میں کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہاں پہلے انبیاء اور رسول کے اصحاب میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ منتشر کو مجتمع کر سکے. اس لیے اللہ نے کتاب اکٹھی نازل کی, اور حضور کے صحابہ اور خلفاء میں اللہ نے یہ استعداد رکھی تھی. نبی کے خلفاء اور صحابہ میں یہ صلاحیت موجود تھی, نبی کے خلفاء اور صحابہ میں یہ لیاقت موجود تھی کہ وہ اس قرآن کریم کو جو کتابی شکل میں نہیں تھا کتابی شکل میں جمع کر لیں گے. پھر انہوں نے جمع کر کے دکھایا کہ اللہ نے جو ان پہ اعتماد کیا یہ پورے اترے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اور کہنا چاہوں گا قرآن کریم کا حفظ کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم کا حفظ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا, کتابی شکل میں بہت بعد میں آیا. اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ وہ آیات بینات ہے جو اہل علم کے سینوں میں رکھی گئی ہے, سینوں میں محفوظ ہے. حفاظت قرآن کے دو ذریعے ہیں. نمبر ایک قرآن کریم کو حفظ کر کے قرآن کی حفاظت کرنا. نمبر دو کتابت اور تحریر کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرنا. قرآن کتابت اور تحریر میں بعد میں آیا ہے, سینہ بسینہ پہلے منتقل ہوا ہے, پہلے سینہ بسینہ پھیلا ہے. اور قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ کتابت نہیں ہے, حفظ ہے. اصل ذریعہ کاغذ قلم دوات نہیں ہے, انسان اور سینہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جب قرآن اترا اس کے نزول کی ابتدا ہوئی تب بھی سینوں میں محفوظ ہوا, اور جب اس دنیا کی انتہا ہوگی اور آگ سے قرآن اٹھا لیا جائے گا, نقوش مٹ جائیں گے, نقوش جاتے رہیں گے, سینوں میں موجود اور محفوظ رہے گا. دنیا میں بہت سارے مواقع ایسے آئے قرآن کریم کے ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے نظر آتش کر دیے گئے, مگر قرآن کریم کے حفاظ نے قرآن کے منکرین کو, قرآن کے حفاظ نے قرآن کے دشمنوں کو شکست دے دی کہ ظالموں اور آپ تو جلا سکتے ہو لیکن سینوں سے مٹا نہیں سکتے, اور آپ جلا سکتے ہو. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. سینوں سے مٹا نہیں سکتے تو حفظ وقت کا ضیاع نہیں ہے, ضرورت ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی. جب ایک غزوہ میں جسے ایک جنگ میں جسے یمامہ کہتے ہیں, جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے 700 سے زائد حفاظ اور قراء شہید ہوئے. کسی غزوہ میں 70 بھی شہید ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو بکر صدیق
खलीफतुर रसूल को तजवीज पेश की कि कुरान करीम के हुफ्फाज और कुर्रा कसरत से शहादत का जाम पी गए, अगर एक मारे का भी दोबारा इस किस्म का पेश आ गया, कुरान करीम के मामला में उम्मत मुश्किल में मुब्तला हो जाएगी। आप इसे किताबी शक्ल में जमा करवा दे। हजरत अबू बकर ने हजरत ज़ैद बिन साबित की निगरानी में एक कमेटी बनाई, कुरान किताबी शक्ल में जमा हुआ। अल्लाह के नबी तरतीब दिलवा कर गए, तरतीब लगवा कर गए, मगर किताबी शक्ल में जमा नहीं था। हजरत उमर की तजवीज पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान किताबी शक्ल में जमा किया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने लोगों ने कुरैश पे बाकी रखा। हजरत अली के ज़माने खिलाफत के आने से पहले जमे कुरान के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके थे। हजरत अली ने उसी नुस्खा को कबूल किया, हजरत अली ने उसी नुस्खा को तस्लीम किया, हजरत अली ने वही नुस्खा पढ़ा, औलादे अली ने वही नुस्खा पढ़ा, अहले बैते नबुव्वत ने वही नुस्खा पढ़ा और दुनिया को बता दिया कि खुलफाए सलासा का अमल, खुलफाए सलासा की जिद्दोजहद ये बरहक है। कुरान करीम जो आज उम्मत के हाथों में है वो वही है जो उमर की तजवीज पे अबू बकर ने जमा किया, वो वही है जिसको लुग़त कुरैश पे उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने बाकी रखा, अली ने उसे कबूल करके और कोई मुतबादल नुस्खा सामने ना लाके दुनिया को बता दिया कुरान यही बरहक है जो बाजार में है, वो कोई कुरान नहीं है जो गार में है। यही है वारिस मैंने ये किया, किताबी शक्ल में बाद में आया, अल्लाह ने पोजीशन पहले बता दी। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, खुलफाए सलासा के इस अमल पे मोहरे तस्दीक पहले सबक कर दी। तो मैं आज ये कर रहा था, कुरान करीम का हिफ्ज़ वक्त का ज़िया नहीं है, हमारी जरूरत है। दुनियावी जरूरत पहले है, उखरवी बाद में है। आप कहेंगे कैसे? ये रमजान का महीना आ रहा है जहां पूरे महीना में मस्जिद में बाजमात तरावी सुन्नत है, वहीं खत्म कुरान फी तरावी भी सुन्नत है। मराकिल फलाह में इमाम तहतावी का कौल है, सुन्न खत्मुल कुरान फीहा आई तरावी मर्रतन फी शहरी अला सहीह व हुवा कौलुल अक्सर। और साहिब हिदाया ने हिदाया जिल्द अव्वल किताबुस सलात में लिखा, अक्सरुल मशाइखी अला अन्न सुन्नत फीहल खत्म मर्रतन फला युतरकु लिकस्रिल कौम। मतलब क्या है? जैसे पूरा महीना बाजमात नमाज तरावी सुन्नत है, वही खत्म कुरान फिर तरावी भी सुन्नत है। अभी सुन्नत पे अमल कैसे होगा? अगर कोई शख्स औरात से देख के, किताब से देख के, सहीफे से देख के, मुसहफ से देख के, मोबाइल से देख के नमाज में किरात करता है तो साहिब हिदाया ने हिदाया किताबुस सलात में लिखा है ये मुफसिद सलात है। न नमाज रही, न तरावी रही, न खत्म कुरान फिर तरावी रहा, क्योंकि मुतलक खत्म कुरान सुन्नत नहीं है, खत्म कुरान फिर तरावी सुन्नत है, फिर तरावी की कैद है। अभी सुन्नत पे अमल का और कोई रास्ता नहीं है, फकत एक है कि यादाश्त में महफूज करो, हाफिज बनो और फिर पीछे सामने खड़ा करके मुसल्ले पे सारा एजाज़े कुरान के इज़हार के लिए भी हिफ्ज़े कुरान हमारी दुनियावी जरूरत है। सब किताबें गैर महफूज, फकत कुरान महफूज। पहली किताबों के हुफ़ाज़ अंबिया होते थे और अल्लाह ने कुरान के हुफ़ाज़ उम्मत में पैदा किया। पहली किताबों के हुफ़ाज़ अंबिया होते थे, कुरान के हुफ़ाज़ नबी की उम्मत में पैदा कर दिए गए। जैसे पहले इज्तिहाद फकत अंबिया करते थे, पहले इज्तिहाद फकत अंबिया करते थे, उम्मतें नहीं। खत्म नबुव्वत की वजह से हालात बदल गए, जरूरियात तब्दील हो गई, उसूल और ज़वाबित ने पलटा खाया खत्म नबुव्वत की वजह से। तो अल्लाह ने
نبی کی امت میں اجتہاد کو منتقل کر دیا. سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ افقہ الامہ ہے صحابہ کے بعد. فقہائے اربعہ میں افقہ ہے. امام مالک مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، احمد بن حنبل مجتہد ہے. ختم نبوت کی وجہ سے ضرورت بنی، اللہ نے اجتہاد نبوت سے امت میں منتقل کر دیا. ختم نبوت کی وجہ سے ضرورت بنی، اللہ نے وحی کا حفظ نبوت سے امت میں منتقل کر دیا. اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پھر اس حفظ قرآن کی ضرورت کی وجہ سے جب حفظ قرآن ضرورت بن گیا تو اب اس کی جتنی ضرورتیں تھیں وہ بھی اللہ نے اس امت میں پوری فرما دی. قرآن کریم کے حفظ کے لیے قوی حافظہ کی ضرورت تھی. قرآن کریم کے حفظ کے لیے قوی حافظہ کی ضرورت تھی. اللہ نے اس امت کے افراد کو اتنا قوی حافظہ عطا کیا، اتنا قوی حافظہ. کسی بچے کو اٹھا کے پوچھئے، اسے اپنے 6 دادوں کے نام یاد نہیں ہوں گے، مگر یہ حافظ جو بیٹھے ہیں اللہ کے قرآن کے 30 پارے سینے میں لے کے قوی حافظہ عطا کیا. اور پھر اس حافظہ کی قوت بھی جو قرآن کے بارے میں ظاہر ہوئی کسی اور جگہ ظاہر نہیں ہوئی، مضبوط حافظہ عطا کیا. حافظہ کی قوت قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ ظاہر ہوئی. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے اپنی علاقائی زبان کے 30 صفحے کی کوئی کتاب زبانی یاد ہے. کوئی ایک بندہ، یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، کھڑا ہو کے اعلان کرے میں اسے 10,000 روپے انعام دوں گا. جو کہے مجھے اردو زبان کی، مجھے پنجابی زبان کی، سرائکی زبان کی، سندھی زبان کی، بلوچی زبان کی، یا جو بھی اس کی علاقائی زبان ہو، اپنی علاقائی زبان کی 30 صفحے کی کوئی کتاب حفظ ہے، پورے سرگوتے میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کا قرآن جو ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، قرآن بلسان عربی مبین، عربی زبان میں ہے. اپنی زبان بولنے سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت نہیں، قرآن بولنے سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. آج جو بچے اپنے سینے میں قرآن لے کے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتا ذالک الکتاب کا مطلب کیا ہے، انہیں نہیں پتا لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے، انہیں نہیں پتا ھدی للمتقین تقوی کے درجات اور مراتب کیا ہے، ھدی للمتقین کی تعبیر اور تشریح کیا ہے. اس کے باوجود الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے. اللہ نے مضبوط حافظہ بھی عطا کیا اور اس حافظے کی مضبوطی قرآن کی صورت میں ظاہر کی، حفظ قرآن کے معاملہ میں ظاہر کی. یہاں سے پتہ چلا اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت میں قرآن کے حفاظ موجود رہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا خلیفہ مامون الرشید کے زمانے خلافت کا. وہاں سے بھی سمجھ آتا ہے اس امت کے حفاظ قرآن کریم کی تحریف کو شکست دے دیتے. حفاظ کا وجود ضروری ہے. مجلس لگا کرتی تھی سالانہ، بڑے بڑے فصیح آیا کرتے تھے اور بڑا بڑا فصیح و بلیغ کلام کیا. ایک غیر مسلم بھی آیا، اسرائیلی، اس نے بھی بات کی، خوبصورت چمکدار چہرہ، بات کی. خلیفہ صاحب متاثر پہچان بھی گئے کہ اسرائیلی ہے. مجلس برخاست ہوئی، اسے تنہائی میں کہا اسرائیلی ہو؟ کہا بالکل اسرائیلی ہو. فرمانے لگے مسلمان ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں ہو. خلیفہ مامون الرشید نے کہا گفتگو کتنی اچھی کی، نفاست کتنی کمال درجے کی ہے، سمجھدار بھی لگتے ہو. تو
پھر یہ بات بھی سمجھ جاؤ کہ جیسے پہلے انبیاء پر اترنے والی وحی اور ان کی تعلیمات موسیٰ سے منسوخ ہو گئیں، تو موسیٰ اور عیسیٰ کی محمد سے منسوخ کیوں نہیں ہوں گی؟ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، مذہب کتاب سے ثابت ہوتا ہے، جاؤ دیکھو کون سی کتاب محفوظ ہے۔ اگلے سال آیا، اسلام لا چکا تھا، عمدہ گفتگو کی، بعد میں پھر خلیفہ نے پوچھا لگتا ہے مسلمان ہو گئے؟ جی بالکل ہو گیا۔ سبب کیا بنا؟ کہا حفاظت قرآن۔ سبب کیا بنا؟ کہا حفاظت قرآن۔ پوچھا تفصیل کیا ہے؟ اسرائیلی کہنے لگا تفصیل یہ ہے، میں اعلیٰ درجے کا خطاط کاتب خوش خطی کا بڑا ماہر ہوں، یہاں سے گیا تو آپ کی بات میری سماعتوں سے بار بار ٹکرانے لگی۔ میں نے کہا جا کے پھر ایک دفعہ تحقیق کرتا ہوں کون سی کتاب سچی اور محفوظ ہے۔ میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے، جہاں میرے جی میں آیا میں نے اس میں تبدیلیاں کی، اور اس 3 نسخوں کو میں ان کے معبد میں لے کے پہنچا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیے، میرا شکریہ ادا کیا، اور آج تک انہیں پتہ نہیں چلا میں نے کہاں کہاں تعریف کی۔ پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے، اس میں بھی میں نے تبدیلیاں کی، جہاں جی نے چاہا گھٹا دیا، جہاں جی نے چاہا بڑھا دیا۔ میں ان کے معبد میں لے کے پہنچا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، مہنگے داموں ہاتھوں ہاتھ لے، اور انہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا میں نے کہاں کیا کیا، کون سا تغیر اور تبدل کس صفحہ پہ کیا۔ پھر میں نے 3 نسخے قرآن کے لکھے، وہ 3 نسخے لے کر میں ان کے علماء کے پاس گیا، مگر ان کے علماء تو کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گلے فٹ ہو گئے، کہنے لگے ظالم فرقوں سے تبدیل کر سکتا ہے، سینوں سے تبدیل نہیں کر سکتا، اور آنکھ سے بدل سکتا ہے، سینوں سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ آسمانی کتابوں میں اگر محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے، باقی سب کتابیں غیر محفوظ ہیں، اور جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو مذاہب میں مذہب اسلام محفوظ ہو سکتا ہے، اور کوئی مذہب محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ جب دیگر آسمانی کتابیں ہی محفوظ نہیں تو دیگر مذاہب کیسے محفوظ ہوں گے؟ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب اگر قرآن سینوں میں نہ ہوتا، ورقوں پہ ہوتا، سینوں میں نہ ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب بھی کسی ظالم اور جابر نے قرآن کریم میں تحریف کی کوشش کی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں نے اسے شکست دے دی۔ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آخرت میں بڑے درجے ایسے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن، چابی پاس ہوگی تو دروازے کھلیں گے، وگرنہ سارے جنتیوں کے درجے بھی یکساں نہیں ہوں گے، فرقوں فرقی۔ کچھ درجات جنت میں ایسے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقِ۔ کچھ درجے ایسے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن ہے، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ شفاہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، 10 جنت کے ویزے ملیں گے ایک حافظ کو، 10 آدمیوں کا کوٹا ملے گا۔ یہ وہ درجہ ہے جس کی چابی حفظ ہے۔ مسند دارمی میں روایت آتی ہے، لو جعل القرآن فی اِحاف ثم القی فی النار ما ترک۔ اس حدیث کا ایک مطلب حدیث کے شارحین نے یہ لکھا، چمڑے سے مراد سینہ، آگ سے مراد جہنم کی آگ۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وقتی طور پہ کسی حافظ کو جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو جہنم کی آگ اس حافظ کو جلا نہیں سکے گی، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن۔ یہ وہ درجات ہیں جن کی چابی حفظ قرآن ہے، اس لیے حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے،
حفظ قرآن ہماری اخروی ضرورت بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا سنقرئک فلا تنسا. یہ حفظ قرآن کا اس بات ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، ان علینا جمعہ وقرآن، یہ حفظ قرآن کا ثبوت ہے. بہرحال اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، حفاظ کی فہرست میں اضافہ کیجئے. میرٹ اور فائل کی بنیاد پہ ہمارا جنت میں جانا بہت مشکل ہے. کسی کوٹے میں شامل ہو کے جنت میں چلے جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور جن خوش نصیبوں کو کوٹے ملیں گے ان میں یہ بھی ہمارا آج کا معاشرہ کہتے ہیں یہ قومی دھارے میں نہیں. اپنی کون سا دھارا ہے؟ کہتے ہیں یہ دھارے میں نہیں، پتہ نہیں وہ کون سا دھارا. حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی اپنے موجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کا وی آئی پی طبقہ، میری امت کا وی آئی پی طبقہ قرآن کریم کے حفاظ کا ہے. تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور انبیاء کی سیرتوں میں فقط سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے. باقی انبیاء کے اسماء، اعلام اور نام بھی غیر محفوظ ہے. وہی 25 انبیاء کے نام جو اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے قرآن میں اور حضور کے فرامین میں جن انبیاء کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان کے علاوہ یہود و نصارہ کے پاس کوئی معتبر اور مستند ذخیرہ نہیں ہے. انبیاء کے نام بھی محفوظ نہیں، ان کی سیرت و کردار، ان کی تعلیمات کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ فقط حضور کی ذات گرامی ہے. تعلیمات تو تعلیمات رہی، وہ تو معمول بیہا ہے. اللہ نے آپ کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی ہے، ایک ایک ادا کی حفاظت. حالانکہ ان اداؤں میں اللہ کے نبی کی خصوصیات بھی ہے جن پہ امت عمل نہیں کر سکتی. ان اداؤں میں کچھ افعال وہ بھی ہے جو کسی نہ کسی عارضہ کی وجہ سے اللہ کے نبی سے صادر ہوئے ہیں. وہ ان اعمال میں سے نہیں ہے جن میں آپ کی اقتدا کی جاتی ہے. تعلیمات تو تعلیمات رہی، آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرایا ہے. دنیا حیران ہے، ششتر ہے کہ نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ. اللہ کے نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فهم و زکاة، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت و ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و مراحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ. نبی کے احوال، نبی کے احوال، غریبی و امیری، جوانی و پیری، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، امن و جنگ، امید و ترنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت کتابوں میں محفوظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات، زندگی بھر کے کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ. نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ. الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن الصلاح، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشق،
العاشقین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت و رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء کی سیرتوں میں فقط سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ کتابوں میں قرآن عظیم ہے، انبیاء میں صاحب قرآن عظیم ہے۔ خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم نور سے آدم، نور کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ، خاک کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے کالی ادی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے عوض دارو شفا دی، دان سنے اور ایک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں قرآن عظیم ہے، انبیاء اور رسول میں صاحب قرآن عظیم ہے۔ سلسلہ کتاب کا سردار قرآن ہے، سلسلہ رجال کا سردار صاحب قرآن ہے۔ اور پھر آپس میں تعلق کتنا ہے، قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے، قرآن اجمال ہے، صاحب قرآن تفصیل ہے، قرآن متن ہے، صاحب قرآن تشریح ہے، قرآن قال ہے، صاحب قرآن حال ہے، قرآن لائبریری ہے، صاحب قرآن لیبارٹری ہے، قرآن تھیوری ہے، صاحب قرآن پریکٹیکل ہے۔ عمل بالقرآن صاحب قرآن کی جبلت تھی، عمل بالقرآن صاحب قرآن کی عادت تھی، بغیر تکلف کے قرآن کریم پہ عمل آمنہ کے لال کیا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، باتیں بہت ہیں، سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کا ایک منشا نزول قرآن سے ہے، ایک منشا بعثت صاحب قرآن سے ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر اللہ کا منشا نزول قرآن سے کیا ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، ہم اپنے لالچ کے لیے پڑھتے ہیں۔ مردہ بخشا جائے، دکان مکان میں برکت ہو جائے، جادو کے اثرات زائل ہو جائے، اور بہت سارے مقاصد ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم جس مقصد کے لیے اتارا، اس مقصد کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نزول قرآن سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ ھدی للناس، کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق بسر کریں، ان کی جلوت اور خلوت قرآن ہدایات کے تابع ہو، اور پھر جب یہ قرآن کریم کی ہدایات پہ عمل کریں وہ انہیں متقی بنا دے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ پھر تقوی کے بہت سارے درجات ہیں جو بیزاوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیے کہ نچلے درجے کا متقی قرآن کریم کی ہدایات پہ عمل کرنے کی وجہ سے درمیانے درجے پہ جاتا ہے، درمیانے درجے کا اوپر والے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی کتاب جب پڑھتے ہیں پہلے اس کا موضوع معلوم کرتے ہیں، اس کا سبجیکٹ معلوم کرتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قرآن کا موضوع معلوم کیجئے۔ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، اور قرآن کریم ہر ایک کی ہدایت کا سامان لے کے آیا ہے۔
قرآن چاہتا ہے سائنسدان بھی ہدایت یافتہ ہو، ارضیات کے ماہرین بھی ہدایت یافتہ ہو، ڈاکٹر اور حکما بھی ہدایت یافتہ ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کو جس نے جس نظر سے پڑھا اس نے قرآن کو اسی فن کی کتاب قرار دیا۔ حکما نے کہا یہ حکمت اور طب کی کتاب ہے، ارضیات کے ماہرین نے کہا یہ جغرافیہ اور ارضیات کی کتاب ہے، فلکیات کے ماہرین نے کہا یہ فلکیات کی کتاب ہے، علم سائنس کے ماہرین نے کہا یہ سائنس کی کتاب ہے۔ میڈیکل سائنس ہو یا جنرل سائنس، اللہ نے چند لفظوں میں انہیں جمع کر دیا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق یہ جنرل سائنس ہے، وفی انفسہم یہ میڈیکل سائنس ہے۔ اور مقصد ان دونوں کا کیا ہے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ حق واضح ہو جائے۔ سائنس حق کی وضاحت کے لیے ہے، وہ جنرل ہو تب، وہ میڈیکل ہو تب۔ تو قرآن کریم ہر ایک کی ہدایت کا سامان لے کے آیا۔ اس لیے سائنسدانوں نے کہا یہ سائنس کی کتاب، ارضیات کے ماہرین نے کہا یہ ارضیات کی کتاب، فلکیات کے ماہرین نے کہا یہ فلکیات کی کتاب، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ چاہتا ہے سائنسدان بھی ہدایت سے محروم نہ رہے، ارضیات کے ماہر بھی ہدایت سے محروم نہ رہے، علم حکمت اور طب کے ماہر بھی ہدایت سے محروم نہ رہے۔ تو اللہ کا منشا نزول قرآن سے کیا ہے؟ ہدی للناس، کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اپنی جلوت اور خلوت، اپنے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہاں، انسانی زندگی کے تمام مراحل کو قرآنی تعلیمات کے تابع کریں۔ اللہ کا منشا نزول قرآن سے کیا ہے؟ ہدایت۔ اور بیست صاحب قرآن سے کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آئیے نزول قرآن سے، بیست صاحب قرآن سے اللہ کا منشا سمجھے، قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جو مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ تعلقات کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سے تعلق مضبوط کرنا قرآن اور صاحب قرآن سے تعلقات کی مضبوطی کا راستہ ہے۔ آئیے مدارس اور اہل مدارس کے دست و بازو بنے، قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت اور تعلق مضبوط کرے۔ صحابہ کرام کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے پوری انسانیت میں سب سے مضبوط تھا۔ یہی وجہ ہے انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ اللہ نے صحابہ کو عطا کیا ہے۔ گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا، جہاں بینی جہانگیری، جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔